अपनी अर्निंग में से जो है वो आगे डोनेट करती हैं। बिल्कुल। तो डोनेशंस नहीं आती, कोई चैरिटी नहीं आती? बिल्कुल, बहुत कम, मतलब बहुत कम, लिमिटेड। रमज़ानुल मुबारक है, तो रमज़ान के माह में हम लोग पहले अशरे में, दूसरे अशरे में और तीसरे अशरे में, तीनों अशरों में अल्हम्दुलिल्लाह राशन ड्राइव्स करते हैं। मेरी ख्वाहिश में कुछ ऐसा कर जाऊँ अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कि मरने के बाद भी लोग मेरा नाम याद रखें। मैं उस फेज़ में से गुजरी हुई हूँ, मैंने वो सारे अच्छे बुरे हालात देखे हुए हैं। मुझे पता है कि किस वक्त आपको क्या दुख होता है, क्या तकलीफ़ होती है। ईद आ गई, आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। तो मुझे नेशनल हीरोज़ ने जब ये अवार्ड दिया तो यकीन करें कि मैं डेट वाज वेरी एक्साइटिंग मोमेंट्स फॉर मी। ईदी साहब मेरे बहुत फेवरेट हैं, मेरे आइडियल हैं। हम उन जैसे नहीं बन सकते, हम उनके पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है। ख्वाजा सिराज जो हैं, इनमें इतना टैलेंट है कि सब कुछ कर सकते हैं। ये बड़े टैलेंटेड लोग हैं, ये बड़े स्किल्ड लोग हैं। लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपए है लेकिन वो चैरिटी नहीं करते हैं। इसके लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। हमारे साथ आज सोनिया नाज मौजूद हैं जिन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के राइट्स पूरे करने के लिए इतनी चैरिटी की है, उनकी हेल्प की है और हाल ही में उन्हें एक PSL अवार्ड से नवाजा गया है। तो इन्हीं से जान लेते हैं कि PSL की तरफ से हीरो अवार्ड मिलने की क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जान लेते हैं कि आपने जो इतना मुकाम बना लिया है माशरे में अपने। आमतौर पर देखा जाता है कि ख्वाजा सिरा को बहुत कमतर समझा जाता है। वो जब भी हम किसी ख्वाजा सिरा का नाम लेते हैं तो नाचना और भीख मांगना यही जहन में आता है। बिल्कुल। तो आप बताएं आपकी क्या जर्नी थी? जर्नी मेरी भी वैसी ही थी जैसे दूसरे ख्वाजस्ताओं की होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे में थोड़ा सा आगे बढ़ने की एक ख्वाहिश थी, जज्बा था, जुनून था कि काम की लगन थी कि मैंने काम तो करना है, मेहनत तो करनी है, लेकिन मैंने फेयर तरीके से करनी है। मैंने कोई इजी मनी या इजी टारगेट यूज़ नहीं करना। लाइक बैकिंग भी है और फंक्शंस नाच गाना है या अदर एक्टिविटीज़ हैं, वो तो एक शॉर्टकट्स है ना। तो मैंने कामयाब होने के लिए शॉर्टकट्स यूज़ नहीं करने। उसके लिए टाइम तो बहुत लगा, 8 से 10 साल का सफ़र मैंने तय किया और अच्छे बुरे मैंने भी हालात देखे, मैंने भी वो सारे चैलेंजेस फेस किए जो दूसरे ख्वाजा फेस करते हैं। तो लेकिन ये कि मैंने गिव अप नहीं किया और तकरीबन पिछले जब कोविड आया 6 से 7 साल का अरसा तकरीबन हो गया ना, 6 से 7 साल से 7 से 8 साल कह सकती हैं आप, कोविड से पहले। तो मैं कम्युनिटी के लिए ना वॉलंटियरली काम कर रही थी कि पहले तो मैंने अपने आप को एम्पावर्ड किया मैंने, क्योंकि मैं माइंड सेट चेंज करना चाहती थी, मैं एक एग्जांपल सेट करना चाहती थी, मैं एक रोल मॉडल बनना चाहती थी, नॉट ओनली फॉर माई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बल्कि आल्सो फॉर मेन स्ट्रीम सोसाइटी। कि भी ख्वाजा सिराज जो हैं, इनमें इतना टैलेंट है कि सब कुछ कर सकते हैं। ये बड़े टैलेंटेड लोग हैं, ये बड़े स्किल्ड लोग हैं। और वो जो आपने कहा कि इनके ऊपर इम्पोज कर दिया गया ना कि भाई दे कैन जस्ट बी डांस और दे कैन जस्ट बैगिंग और अदर एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा, तो उस चीज़ को मैं चेंज करना चाहती थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि किसी हद तक मैं कामयाब हुई। अच्छा, वही बात होगी कि माशरा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता और हमेशा जो है वो तंग नज़री से देखा जाता है। जब भी किसी ख्वाजा सिरा को हम देखते हैं तो यही सोचते हैं कि भीख मांग रहा है। तो आप जो हैं वो देने वालों में से। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि देखें, देने वाला हाथ जो है वो लेने वाले हाथ से कई कदरें बेहतर है, ये हमारा मज़हब भी कहता है। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि हम ये सोचें कि हमारे इतने रिसोर्सेज ही नहीं हैं तो हम देने वाला हाथ कहाँ से बना लें। हाँ, कोशिश इंसान को अपनी स्ट्रगल और एफर्ट्स कंटिन्यू रखनी चाहिए, कभी ना कभी अल्लाह पाक आपको कामयाब कर देते हैं। तो आज अगर मैं चैरिटी कर रही हूँ, डोनेशंस कर रही हूँ अपनी अर्निंग्स में से, अपनी सेविंग्स में से, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपए है लेकिन वो चैरिटी नहीं करते हैं, इसके लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। क्योंकि मैंने कभी अपने लिए जमा जोड़ किया ही नहीं, मुझे ख्वाहिश ही नहीं है, मुझे तलब ही नहीं है कि मैं सेविंग्स करूं और मैं अपने घर बना लूं, गाड़ियां बना लूं, बंगले बना लूं। मेरी ऐसी ख्वाहिश ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, ये गॉड गिफ्टेड है, ये मेरा पैशन है, जज्बा है और ये बचपन से मेरे साथ है कि मेरा दिल करता था कि मैं लोगों के काम आऊँ। जैसे आपने बताया कि आप अपनी अर्निंग में से जो है वो आगे डोनेट करती हैं। बिल्कुल। तो डोनेशंस नहीं
آتی, کوئی چیریٹی نہیں آتی? بالکل بہت کم, مطلب بہت کم, لمیٹیڈ. کچھ میری بہنیں ہیں, ایک دو میرے دوست احباب ہیں جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جس پلیٹ فارم پہ اب تشریف ہوں, ان کی مدد سے ہم لوگ بہت ساری نوبل کازز پہ کام کر رہے ہیں. اللہ پاک کی ذات ہے پوری کرتے ہیں, لیکن کوئی سسٹینیبل فنڈنگ نہیں ہے, سسٹینیبل کوئی چیریٹی ہیں ڈونیشنز کہ منتھلی مجھے آنی ہی آنی ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن انسٹیڈ آف دیٹ ہم لوگ 12 سے 13 جو ہے نوبل کاز پہ کام کر رہے ہیں, لائک ٹرانس امپاورمنٹ پروگرام, فری ہیلتھ سروسز, فری لیگل سروسز, انٹرفیتھ پیس ہارمون, ڈفرینٹ اسپورٹ پروگرامس, ونٹر سیزن ڈرائیوز, راشن ڈرائیوز, فیضان رمضان المبارک ہے, تو رمضان کے ماہ میں ہم لوگ پہلے اشرے میں, دوسرے اشرے میں اور تیسرے اشرے میں, تینوں اشروں میں الحمدللہ راشن ڈرائیوز کرتے ہیں. سیر افطار کا سلسلہ ہوتا ہے, اور عید کے قریب نئے جوڑے لے کے دیتے ہیں ان خواجہ سراؤں کو جو جینون نیڈی ہیں, پور ہیں, ڈیزرونگ ہیں, وہ کپڑے نہیں خرید سکتے. اب آپ یہ پوچھیں گی کہ سونیا آپ کو اتنا کیا وقت پڑا ہوا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر رہی ہیں؟ وہ اس لیے کر رہی ہوں بیٹا کیونکہ میں اس فیز میں سے گزری ہوئی ہوں, میں نے وہ سارے اچھے برے حالات دیکھے ہوئے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ کس وقت آپ کو کیا دکھ ہوتا ہے, کیا تکلیف ہوتی ہے. عید آ گئی, آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, آپ کے دل پہ کیا بیتتی ہے, آپ کے پاس چیزیں نہیں ہیں, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, اس وقت بھوک کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو میں سارے فیز سے گزری ہوئی ہوں. تو اس وقت میں نے نا اپنے اللہ پاک سے میں پرومس کرتی تھی کہ یا اللہ پاک مجھے اس فیز سے نکال دو, میں نہیں برداشت کر سکتی ہوں, تو مجھے اس فیز سے نکال دو. اگر تم مجھے اس فیز میں سے نکالو گے نا تو میں اپنی کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلوں گی, میں ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلوں گی جو اس فیز میں رہ رہے ہیں, سروائیو کر رہے ہیں. تو یہ کہہ سکتے ہیں ان ادر ورڈز یو کین سے کہ میں اپنے اللہ سے کی ہوئی کمٹمنٹ نبھا رہی ہوں, یہ میں نے اپنے اللہ سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہی ہوں. جب نیت صاف ہو تو اللہ بھی ساتھ دیتا ہے. بے شک دیتے ہیں, کیوں نہیں دیتے. عیدی صاحب میرے بہت فیوریٹ ہیں, میرے آئیڈیل ہیں, ہم ان جیسے نہیں بن سکتے, ہم ان کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن میری خواہش ہے کہ جیسے عیدی صاحب رہتی دنیا تک قائم و دائم رہیں گے نا, تو اسی طرح میری خواہش میں کچھ ایسا کر جاؤں اپنی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ میرا نام یاد رکھیں اور مجھے اچھے الفاظ سے پکاریں اور کہیں واقعی کوئی خواجہ سرا آئی تھی دنیا میں. بالکل, کمانے کے لیے نہیں آئی تھی, دینے کے بانٹنے کے لیے آئی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, آپ جس مقام پر ابھی ہیں تو اس سے پہلے آپ نے بڑی اسٹرگل کی ہوں گی, بڑی آپ کو مشکلات فیس کرنی پڑی ہوں گی, تو وہ کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ. مشکلات سب کو فیس کرنی پڑتی ہیں, مجھے بھی فیس کرنی پڑی ہیں. میں نے انیشیل سٹیج پہ میری گرو تھی, میری ایکس گرو, تو وہ مجھے کہتی تھی کہ بیٹا خواجہ سرا کی زندگی سڑک سے شروع ہوتی ہے اور سڑک پہ ہی ختم ہو جاتی ہے. اب مجھے ان کی بات بڑی عجیب لگتی تھی. میں نے کہا ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کیا بات ہوئی؟ کہتی تھی کہ بیٹا آپ کے پاس 3 پروفیشن ہیں, ایک بیگنگ, ایک فنکشنز اور ایک ادر ایکٹیویٹیز, بتاؤ تینوں میں سے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میں نے تینوں نہیں کرنے. کہتے پھر بھوک ہی مرو گی. اچھا, کسی حد تک ان کی بات سچ بھی ثابت ہوئی کہ میں نے بھوک پیاز فاقے بھی کاٹے کیونکہ میں انوالو نہیں ہونا چاہتی تھی ان کاموں میں. لیکن میں نے ان کو ایک بات کہی تھی, میں نے کہا میں آپ کو پروف کروں گی کہ خواجہ سرا سب کچھ کر سکتے ہیں. اچھا, حال ہی میں آپ کو پی ایس ایل کی جانب سے ہیرو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کیا ایکٹیویٹیز آپ کی دیکھی جو آپ کو اتنا بڑا مقام؟ پی ایس ایل کی ایک بہت اچھی بات ہے, میں بہت اس کو اپریشیٹ کروں گی کہ اس میں کوئی ریفرنس نہیں چلتا, کوئی سفارش نہیں چلتی ہے, کوئی آپ کا کوئی تعلق نہیں کام آتا. وہ لوگ خود سے فالو کرتے ہیں آپ کی ایکٹیویٹیز کو, اور ان لوگوں کرتے ہیں کوئی مطلب جو این جی او اور سی بی اوز رن کریں ان کی بات نہیں میں کر رہی, جو انڈیویجول بیس میں جسٹ لائک می, جو انڈیویجول بیس پہ ایکٹیویزم کر رہے ہیں, سوشل ورک کر رہے ہیں وداؤٹ اینی سسٹینیبل فنڈنگ اور چیریٹی اور ڈونیشنز, تو اس کو ان کو فالو کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے. دیکھیں ایک نام ہے نا, آپ کو نام سے ہی ظاہر ہے کہ ہیرو ایوارڈ, کہ یہ ہمارے ملک کے ہیرو ہیں, ہمارے ملک پاکستان کے ہیرو ہیں. اور پریزنٹ کون کر رہا ہے؟ نیشنل ہیروز. عبدالرزاق صاحب پریزنٹ کر رہے ہیں, جاوید میاں داد کر رہے ہیں, وسیم اکرم صاحب کر رہے ہیں. تو یہ کتنی فخر کی بات ہے. تو مجھے نیشنل ہیروز نے جب یہ ایوارڈ دیا تو یقین کریں کہ میں دیٹ واز ویری ایکسائٹنگ مومنٹس فار می, کہ مجھے اللہ کے گھر میں نا میرا دل کرتا ہے میں گراؤنڈ میں گر جاؤں, سجدے میں پڑ جاؤں کہ اللہ پاک, ایک وہ وقت تھا دنیا میرے پہ ہنستی تھی میری باتوں پہ, اور آج یہ وقت تھا کہ یہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں میرے لیے. پوری دنیا لائیو چلا تھا نا, 25 کروڑ عوام جو میری تالیاں بجا رہی ہیں, تو یہ کتنی فخر کی بات ہے. میں اس قابل نہیں ہوں, اللہ پاک کا بہت احسان ہے. تو وہ لوگ نا ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے پھر آپ کو خود اپروچ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کہ
یہ اچھا، ہاں ابھی بھی آپ جو ہیں، ہم جب آئے تو آپ راشن تقسیم جی کری تھی، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے راشن تقسیم آج ہم نے جی 100+ لوگوں کو راشن دیا ہے، جس میں ہمیں تو بے شک معاشرہ نظر انداز کر دے، ہم معاشرے کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں اور ہماری مائیں ہیں. میں کہیں پہ بھی دیکھتی ہوں نا کہ اللہ نے دل ہی ایسا بنایا ہے. کوئی وڈو ہوتی ہیں، کوئی غریب خواتین ہوتی ہیں. آج ہم نے گراس روٹ لیول پہ جو جنرل پبلک ہے ان میں بھی تقسیم کیا ہے. 50 پیکٹس ہم نے ان میں کی ہیں، 50 پیکٹس ہم نے اپنی کمیونٹی میں کی ہیں. مطلب ایکویلٹی کو میں ہر جگہ لے کے چلتی ہوں، ڈسکریمنیشن نہیں. ہمارے ساتھ معاشرہ ڈسکریمنیشن کر دے، ہم نہیں کرتے. بالکل ہمارا دل ہی اللہ نے ایسا بنایا ہوتا ہے. 50 ہم نے کمیونٹی میں کی ہیں، 50 ہم نے گونگے بہرے لوگوں میں کی ہیں. تو باقی باتیں تو ختم نہیں ہوگی، پھر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. بہت تھینک شکریہ یو سو آپ کے مچ. ٹائم کا. اور آپ کا ایک چینل بھی ہے مورے ٹی وی کے ہاں نام سے، بالکل اس کو بالکل. بھی جو ہے ہمارے دیکھنے والے ناظرین سبسکرائب کریں. اور ڈونیشن کی بات کی جائے تو ماہ رمضان کا مہینہ ہے، تو آپ نے الگ الگ جگہ پہ بھی تو ڈونیشنز دینی ہے نا، چیریٹی کرنی ہے، تو آپ اس کمیونٹی کو بھی چیریٹی کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان خائی کرانا کو دے اجازت. اللہ حافظ.